اب حکومت ایک نئی اصلاحات لانا چاہتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی صورت میں، سیٹسفائی ہیں کہ یہ بھی کوئی الیکٹرانک RTS کی طرح ثابت؟ یہ RTS سے بھی بڑا. میں ذاتی طور پہ خود کینڈیڈیٹ ہونے کے حیثیت سے میں کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں گھس سکتا تھا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ. یہ کہوں کہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے جسٹیفائی کرو اپنی جعلی ڈگری کو اور اپنے باپ کی جائیداد کو اور اپنی جائیداد کو. دیکھتے رہیے میرا دریا خان، ہم سب کی پہچان. السلام علیکم، پروگرام سی فور چینج کے ساتھ میں ہوں قائم احتشام. دریا خان کی ٹاپ سٹوریز، اور ان ٹاپ سٹوریز کا محور مرکز عرفان اللہ خان نیازی. آج کے ایکسکلوزیو انٹرویو میں عرفان اللہ خان نیازی سے ان ٹاپ سٹوریز پر بات کریں گے، لیکن اس سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر، جس میں سب سے پہلے ہے نیازی کوہاوڑ اتحاد. ارے بھائی، نیازی کوہاوڑ اتحاد تو ہونے جا رہا ہے. 90% معاملات طے پا چکے ہیں. دریا خان کی عوام کو بہت جلد ایک بڑی خوشخبری دینے جا رہے ہیں. یہ بات ہم سے کی نیازی کوہاوڑ اتحاد کے سرگرم خواہاں احسان اللہ خان بلوچ نے. دوسرے نمبر پر جو ٹاپ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ آج فلاں جگہ سے فلاں شخص اپنی پوری برادری کے ساتھ نیازی گروپ کو خیر آباد کہہ کر نوانی گروپ میں شامل ہو گیا. کیا واقعی یہ حقیقت ہے یا محض سوشل میڈیا پر اڑتی جھوٹی خبریں؟ تیسرے نمبر پر جو ٹاپ سٹوری ہے، ارے بھائی تحریک انصاف والے تو برے ہیں لیکن ضلع بھکر سے باہر نون لیگ کے ساتھ وفاداری یا پھر غداری، اسی معاملات پر آج بات چیت. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی جنرل سیکرٹری عرفان اللہ خان نیازی صاحب. خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں ایک ٹرینڈنگ ٹاپک پر جو اس وقت تحصیل میں بڑا ٹرینڈ کر رہا ہے. آپ کا اس وقت سپورٹر، ووٹر، مخالف سب اس چیز کا جواب جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی کوہاوڑ برادری کے ساتھ معاملات طے پا چکے ہیں؟ کیونکہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا تو اس وقت کہا گیا ہمیں تو کہ 90% معاملات طے ہیں، بس ایک اعلان باقی اور نوانی برادران کی سیاست کا انتم سنسکار باقی. کیا یہ حقیقت ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے شروع میں ہی بڑا چپتا ہوا اور بڑا معنی خیز سا سوال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیازی برادران، نیازی گروپ اور ہماری جو سیاست کا محور ہے وہ اینٹی نوانی ہے. جی، کوئی شخص، کوئی پارٹی، کوئی گروپ جی جو نوانیوں کے مخالف ہوگا وہ ہمارا دوست ہے، جو نوانیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ہمارا مخالف ہے. جی، دشمن میں اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ سیاست میں حرف آخر کوئی نہیں ہوتا. بالکل بالکل. اور سیاست میں دشمنیاں نہیں ہوتی. جی، لیکن نوانی برادران کے ساتھ ہمارا میل نہیں ہو سکتا. نہیں، نوانی برادران کو ایک منٹ میری بات سے میں آ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں، آپ کے سوال کا پورا جواب دوں گا. چونکہ ذہنی طور پر کھاوڑ نوانیوں کے اس وقت مخالف ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی کھاوڑ برادری جو کوٹلہ جام کے اور کھاوڑ کے ہیں انہوں نے آپس میں اتحاد کیا ہے اور انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ وہ نوانیوں کے مخالف رہیں گے. جی، جب وہ نوانیوں کے مخالف ہیں، ہمارا اتحاد ابھی نہیں ہوا. جی، لیکن ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں. جی، ہو سکتا ہے. کتنے فیصد اس کے چانسز ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں 90%. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں نے ایک ارادہ کیا جی کام کا، جی وہ میں نے کیا، جی، تو 50% ہو گیا. 50-50 ہے. اب کچھ ارادہ دوسرے نے کیا، جی، اس نے کچھ کیا یا پورا کیا تو وہ بھی 50 ہوا. جی، تو اس کو خارج امکان نہیں کہا جا سکتا. جی، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اچھا سر، اگر آنے والے دنوں میں یہ اتحاد ہو جاتا ہے، کوہاوڑ برادری آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہمارا 5000 ووٹ ہے، 10,000 ہے، 15,000 ہے، جتنا بھی ہے وہ آپ کو ہی پڑے گا، اور وہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ یہ الیکشن وہ سارا ووٹ آپ کو پڑے گا، اگلا الیکشن جو ہوگا اس میں ہم لڑیں گے اور آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، تو کیا اس طرح کی اگر کوئی شرط ان کی طرف سے رکھی جاتی ہے ایکسپٹ کریں گے؟
देखिए जी, जहाँ तक बात है PP90 की जी और NS97 की, जी, तो ये शर्त में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। घर की सियासत कोई किसी को नहीं देता। नवानी बरादरान से तो वो इसी वजह से तौलाद हो रहे हैं कि वो भी डिमांड कर रहे थे। नहीं, वो डिमांड देखो ना, अभी तो हमारी कोई बात नहीं हुई, बात होगी, डिमांड वो रखेंगे, हम रखेंगे, ये अभी तो बात नहीं हुई। जी जब होगी तो किन शराइत पे होती है। जी। पहली बात ये है कि मैंने आपको क्लियरली कह दिया है जी कि PP90 और किसी को NS97 पे नहीं होगी। किसी को नहीं देंगे। खान साहब, हम सोशल मीडिया पर, अखबारात पर एक खबर गर्दिश करती हुई देख रहे हैं कि आज फलां बरादरी ने नियाजी ग्रुप को छोड़कर नवानी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली, नियाजी बरादरान की सियासत का फलां जगह से सफाया हो गया, पूरा धड़ा टूट गया। ये कोई हकीकी खबरें हैं या कोई शामिल शुदा बरादरियों से दोबारा शमूलियत के ऐलानात करवा कर ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। नहीं, ये तस्दीक तरदीद आप कर रहे हैं। तस्दीक मैं इस तरह करूंगा कि देखें जी, पहली बात आप इनके गौर से, इनके जलसे देख लें। ये जो भी बिरादरियों के ये ऐलान करते हैं, ये सिर्फ स्टेज दिखाते हैं, पंडाल नहीं दिखाते। जितने लोग हैं वो स्टेज पे ही होते हैं, सिर्फ स्टेज के शामिल स्टेज की शामिल करते हैं, क्योंकि होता ही स्टेज पे है काम, पीछे। और सारे ये जहां जाते हैं अपने हलके के लोगों को बुला लेते हैं वहां पे। जी। मैं इनके प्रोग्राम देख रहा था, उसमें हार्डली 25 लोग बैठे हुए थे जी नीचे 36 बरादरियों के नाम लिखे हुए थे। ये इनका पुराना वतीरा है जी एक आध हमारा नादान, हमारे दोस्त, जी नाराजगियां होती रहती हैं, कुछ हमारे नादान दोस्त गए जी। और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो वापस आएंगे। अच्छा, आज आप पंचग्राही जा रहे हैं, वहां पर नवानी बरादरान की एक बड़ी विकेट गिराने आप जा रहे हैं। जी जी। तो आइंदा दिनों में इन इलाकों में दरिया खान से हटकर कोई इस तरह की बड़ी विकेट और भी गिरने वाली है या अभी सिर्फ यही है? नहीं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे बहुत विकेटें गिरेंगी। अभी पार्टी शुरू हुई है? अभी पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, ये एक ट्रेंड है। हमने आपका पिछला इंटरव्यू किया, आपने बोला कि मैं हारा हूं सिर्फ खलाई मखलूक की वजह से। जिस आपको हो या खासूसन तौर पर PMLN को शिकायत है खलाई मखलूक से, मैंने बहुत सर्च की, मुझे नहीं पता चला कि खलाई मखलूक कौन है या किस बंदे का नाम है खलाई मखलूक। खान साहब, आज हमें बताएं, टेल मी हु इज द खलाई मखलूक, ताकि कोई सिर्फ फिरा पाकिस्तानी उनके खिलाफ अदालतों में जाए, बताए कि भाई फलां नाम है उस खलाई मखलूक का, उसका ये नाम है, उसको पकड़ें, अदालतों में घसीटें, उसको जेल में डालें, जिसने मुल्क की जमहूरियत को गर्क करके रख दिया है। नाम ले नहीं रहे आप, खाली आप कह रहे हैं कि खलाई मखलूक है। ये है कौन खलाई मखलूक? हम नाम लेकर बताएं हमें, ताकि कोई कार्रवाई तो करें इनके खिलाफ ना। देखिए, पूरे पाकिस्तान ने देखा 2018 का इलेक्शन कैसे हुआ, कैसे एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स को और नुमाइंदों को निकाला गया। जी। मैं जाती तौर पे खुद कैंडिडेट होने के हैसियत से मैं किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं घुस सकता था। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। नहीं, रूल तो है ना, कैंडिडेट तो नहीं जा सकता ना। रूल तो नहीं, रूल हमेशा कैंडिडेट जा सकता है। कैंडिडेट का अपॉइंट किया हुआ नुमाइंदा भी जा सकता है। नहीं, हमारी इतलात के मुताबिक नहीं, कानून नहीं है। आप कभी देखें, हर इलेक्शन में एक अथॉरिटी भी होती है जो कि RO देता है। जी। मेरे बिहाफ पे मेरा कोई ना कोई नुमाइंदा भी जा सकता है। जब मैं किसी नुमाइंदे को भेज सकता हूं तो मैं खुद कैसे नहीं जा सकता हूं? दिस रूल जी हमेशा, ये सिर्फ 2018 के इलेक्शन में ऐसा हुआ जी। और ये सारा इलेक्शन आप लोगों के सामने था। जी। और खलाई मखलूक क्या है, आप लोगों ने नहीं देखा? खलाई मखलूक हम देखा नहीं ना, वही तो आपने देखा, सब ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा सिवाय आपके। खान साहब, आज मुझे बताएं कि फलां बंदा है, ये इसका ये नाम है। नहीं, नाम नहीं होता। देखो, नाम नहीं होता, इदारों के नाम नहीं होते, इदारों में लोगों के नाम नहीं होते, ये इदारे होते हैं। ये खलाई मखलूक इदारों में बैठी है? इदारों में बैठी है, वहीं से ये सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये देखें जी, इस चीज को हमें डिस्करेज करना होगा। पाकिस्तान जिस नैश पे आज पहुंच गया है, बार बार आप तजर्बा करेंगे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के दिए हुए वोट की तौहीन करेंगे। जब तक आप वोट को इज्जत नहीं देंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा।
آپ کو عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرنی ہوگی اگر ملک کو آگے چلانا ہے تو. چلیے خان صاحب، آپ نے ابھی خلائی مخلوق یا جو آپ نے کہا 2018 کے الیکشنز میں جو ہوا، اب حکومت ایک نئی اصلاحات لانا چاہتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی صورت میں، سیٹسفائی ہیں کہ یہ بھی کوئی الیکٹرانک RTS کی طرح ثابت ہے؟ یہ RTS سے بھی بڑا فراڈ ہے، یہ RTS سے بھی بڑا فراڈ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ ڈیلیور کر نہیں سکی حکومت، دے نہیں سکی عوام کو، ریلیف نہیں دے سکی، نہ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، اور بے روزگاری نے، مہنگائی نے، دیکھیں یہ ساری چیزیں دے نہیں سکی، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں. اب ان کو شارٹ کٹ نظر آیا ہے کہ مشینوں کی صورت میں ہم کسی طرح الیکشن جیت جائیں. مشینوں کے پیچھے چھپ کر وہ جیتنا چاہتے ہیں الیکشن جیت. اچھا سر، میں ذاتی طور پر آپ کی نیازی برادران کی جو نون لیگ کے ساتھ لویلٹی ہے اس سے بڑا سیٹسفائی ہوں، بڑا متاثر ہوں، لیکن ایک تصویر نے میرے ان نظریات پر سوالات کھڑے کر دیے. آپ اس تصویر میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے 2 MP ایک MNA کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آپ کھڑے ہوئے ہیں. جلسوں میں آپ جا کر کہتے ہیں کہ بھائی تحریک انصاف والے برے ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کارکنان کو آپ آمنے سامنے لا رہے ہیں، خود آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. بے وقوف کس کو بنا رہے ہیں؟ وہ نون لیگ کو یا پھر وہ اس بھولی عوام کو؟ نہیں، ہم نظریاتی طور پر مسلم لیگی ہیں. مسلم لیگ ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہے. قائد محترم میاں محمد نواز شریف میرے قائد ہیں. مسلم لیگ کے علاوہ ہم کسی پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کو دشمن تو ہے نہیں، وہ انڈیا کے تو ہے نہیں. اگر کہیں مل جاتے ہیں تو ہم آپس میں سلام دعا. دیکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف شادیوں پہ، مختلف تہوار پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس میں PTI کے بھی ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہوتی ہیں، نون کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نظریہ ہمارا وہیں پہ ہے، نظریہ نہیں ٹوٹ. نہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نظریاتی طور پر ہم نون لیگ سے وابستہ ہیں. بالکل. ان سے جسٹ کہیں کوئی ملاقات ہو جائے تو وہ خدا نہ خواستہ انڈیا کے تو ہے نہیں، پاکستانی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ عوام میں بہت کم وقت میں گھل مل گئے، آپ نے مقامی ہونے کا ایسے سمے میں پروف دے دیے، لیکن کچھ مقامی سیاستدان ہیں جن کو واضح طور پر میں نامینیٹ کروں گا کیونکہ عوام بھی ان سے جواب چاہتی ہیں. عمران خان برقی ہو گیا یا شہاب کھوکر، یہ کوئی ملکی سطح کی سیاست کر رہے ہیں. ان کی سیاست پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ کوئی عمران خان سے سینیٹرشپ کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں؟ یہ کس طرز کی سیاست کریں؟ عوام میں نظر نہیں آتے، حلقے میں نظر نہیں آتے، اور دعوے سیاست کے کرتے ہیں، MPA بننے کے کرتے ہیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر ایک بندے کو حق ہے سیاست کا. ہر ایک کو کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا. خیالات کو کسی کے نظریات کو، کسی کی سوچوں کے اوپر کوئی کنزن تو ہے نہیں. جو جہاں سیاست کرنا چاہے، جہاں جس کو موقع ملے، جہاں جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی بڑی بات بالکل کر سکتا ہے، لیکن ان کی سیاست پر تھوڑا، عمران برقی ہو گیا، شہاب کھوکھر ہو گیا، ان کی سیاست پر کچھ خصوصی نو کومنٹ. صدیق برخان نعمانی جو کہ جہانگیر ترین کے پارلیمانی لیڈر بھی رہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان پر کوئی حکومت کی طرف سے پریشر، دباؤ ڈالا گیا؟ دیکھیں ان بیچاروں کا کام یہی ہے. میں تو یہ سیاست کی طوائفیں ہیں اور یہ ہمیشہ وہاں جا کے بکیں گے جہاں ان کی قیمت اچھی لگے گی. سخت زبان کیوں استعمال کرتے؟ سخت زبان دیکھیں نا، بے ضمیر قسم کے سیاستدان ہیں. بلکہ میں تو ان کو سیاستدان سمجھتا ہی نہیں ہوں. یہ تو وہ ایک انگریزی کا لفظ ہے اپرچونسٹکس. یہ وہ لوگ ہیں، یہ سیاستدان نہیں ہیں. آپ مکار آدمی کو سیاستدان نہیں کہہ سکتے. آپ کبھی بھی جی ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے، فلاں بڑا سیانا ہے جی، بہت عقل والا ہے. زرداری کے بارے میں یہ اس قسم کی جو دیکھو، کرمنل مائنڈ ہمیشہ شارپ ہوگا. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ پھر ضلع میں ان کے چاہنے والے بھی پائے جاتے ہیں؟ یہ بھی تو حقیقت ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. بالکل. دیکھیں جی وہ اللہ کا بھی تو ہے نا، جیسی قوم ویسے حکمران بھیجوں گا.
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عوام کا قصور ہے؟ بالکل عوام کا قصور ہے، بالکل 100% عوام کا قصور ہے. نہ کردار، نہ کریکٹر، نہ مدے کے جو وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جب کہتا ہے کہ ہم نے خدمت کی سیاست کی ہے. تم لوگوں کو یہ تو بتاؤ کہ تمہارے باپ کی 62 کنال زمین تھی، آج تم 5000 کنال کے مالک کیسے بنے ہو؟ بتاؤ لوگوں کو. آپ نے بھی ان کے خلاف کوئی کیسز دائر کر رکھے؟ میں ان کے خلاف مدعی ہوں جی، نیب میں بھی دونوں بھائیوں کے خلاف جی، اور اس کے یہ احمد نواز کے خلاف بھی میں مدعی ہوں نیب میں. میں سپریم کورٹ میں جعلی ڈگریوں کے خلاف بھی ہوں. ان کو شرم آنی چاہیے اسٹیج پہ. اگر شرم ہوتی نا ان میں، یہ اسٹیج پہ بھی کھڑے نہ ہوتے کہ آپ جعلی ڈگریوں کے ساتھ بےایمانی، چوری چکاری، ظلم اور زیادتیوں کے بعد آپ حاجی بن کے آپ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، چونکہ یہ تحریک انصاف سے ہیں تو جب آپ یہ کسی تحریک سے نہیں ہے. یہ لوٹا تحریک، بےایمان تحریک، چور تحریک، یہ اس تحریکوں سے ہے. جہاں بھی آپ دیکھو گے یہ آپ کو چوروں کی صف میں نظر آئیں گے، یہ آپ کو بےایمانوں کی صف میں نظر آئیں گے، یہ آپ کو ڈکیتوں کی صف میں نظر آئیں گے، یہ ضمیر فروشوں کی صف میں نظر آئیں گے ہمیشہ آپ کو. اچھا، ان پر جو آپ نے کیسز دائر کیے ہیں اسپیشلی نیب میں، نیب کی طرف سے کوئی رسپانس آیا ہے؟ جی آیا ہے. یہ تحریک انصاف سے اور ایک پرسیپشن بھی ہے کہ آیا نہیں، یہ ان کو بلایا گیا ہے. یہ ایک کے 2 پیشیاں بھگت کے آئے ہیں، انہوں نے ان سے ریکارڈ مانگے ہیں. اچھا، اور سر چلیں اب تھوڑا سا مخالفت کو سائڈ پر رکھ کے میں اس کا آپ سے جواب لوں گا. نعمانی برادران میں سے کسی ایک بھائی کی ایک ایسی عادت جو آپ کو دل سے اچھی لگتی ہو، انسان 1000 لاکھ برا چاہے لیکن کوئی ایک عادت اس میں اچھی ہوتی ہے، مخالفت کو ذرا سائڈ پر رکھ کے بتائیں کہ ان کی ایک عادت آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. اچھے مجرم ہے. یہ عادت آپ کو پسند ہے کہ اچھے مجرم ہے؟ اچھے مجرم ہے. اس کے علاوہ ان کی کیا عادت ہے، میں کیا تعریف کروں. سید اکبر خان نعمانی کے لیے کوئی خصوصی پیغام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کا انٹرویو کیا تو آپ نے کہا کہ میں اسے ایبل ہی نہیں سمجھتا کہ میں اسے کچھ پوچھوں، لیکن کوئی سوال خان صاحب میری ریکویسٹ پہ آج ان سے پوچھیں، کوئی ان کو پیغام دیں تاکہ وہ بھی تو جواب دیں. میں اس کو یہ کہوں کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جسٹیفائی کرو اپنی جعلی ڈگری کو اور اپنے باپ کی جائیداد کو اور اپنی جائیداد کو جسٹیفائی کرو. جسٹیفائی کرنا باقی ہے. جی جسٹیفائی کرو. ٹھیک ہے. عرفان اللہ خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا آپ نے ایکسکلوسیو انٹرویو دیکھا اور بہت سارے ایسے سوالات جس کا جواب عوام جاننا چاہتے تھے وہ آج آپ نے جانا. اسی کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہدار. دیکھتے رہیے میرا دریا خان، ہم سب کی پہچان.